ویسے تو ووٹ کو عزت دینے کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، یعنی ووٹر بڑی عمر کا ہوگا تو ووٹر کو زیادہ عزت ملے گی۔ اسی لیے ووٹر کی عمر اگر 25 سال ہو جائے تو سمجھ لیں کہ ووٹ کو عزت مل گئی ہے۔ ووٹر اگر بیچلر پاس ہو تو بھی ووٹ کو عزت ملے گی۔ فارم 47 کا نام بدل دینا چاہیے کیونکہ یہ نمبر بدنام ہو چکا ہے، جبکہ فارم 45 بند کر دینا چاہیے۔ خواہ مخواہ تنازع پیدا کرتا ہے، ویسے بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ووٹ کو مزید عزت کے لیے اور بھی تجاویز پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو اور ہم اتنے مقروض نہ ہوتے تو اسٹیبلشمنٹ نے کب کا ٹیک اوور کر لیا ہوتا۔ آپ کے لیے یہ کوئی نئی بات ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب کوئی بات چھپتی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دبئی میں مکان خریدیں اور وہ پتہ نہیں چلے گا، یا بیلجیم میں نیا گھر لیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کچھ بھی کریں گے وہ باہر آئے گا، چاہے آپ کو بھی پتہ نہ ہو کیمرہ کدھر لگا ہو اور آپ کی بات باہر آ جائے۔ عمران خان کے نام پر آپ کو بہت سے ملک پیسہ دینے کے لیے تیار تھے، کیونکہ عمران خان پیسے کھاتا نہیں ہے۔ عمران خان ملک کے معاملے میں بے لوث ہے۔ اب یہ بات تو بالکل ٹرمپ نے واضح کر دی ہے کہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا۔ یہی بات نیتن یاہو نے بھی کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کام تو امریکی اسرائیلی فورسز بھی کر سکتی تھیں، تو اس بورڈ آف پیس میں مسلم ممالک کو شامل کرنے کا کیا مطلب تھا؟ ایک بات سمجھ آتی ہے، چونکہ اسرائیل کے حماس کے خلاف اقدامات کے خلاف سب سے زیادہ آواز چونکہ مسلم ممالک کے عوام اٹھاتے ہیں، اس لیے غزہ میں مسلم ممالک کی افواج کی موجودگی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ دوسری بات، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے وحشیانہ اقدامات کے خلاف یورپ سمیت ہر جگہ ہر نسل مذہب کے لوگوں نے احتجاج اور غم غصے کا اظہار کیا، لیکن اگر بورڈ آف پیس کے ذریعے جن ممالک کو غزہ میں بلایا جا رہا ہے، اگر خدا نخواستہ حماس کے خلاف کوئی سخت ایکشن ہوتا ہے تو دنیا بھر کے لوگ اس وحشیانہ عمل کا ذمہ دار پھر اکیلے اسرائیل کو نہیں بلکہ ان سب کو دیں گے جو اس بورڈ آف پیس کا حصہ ہیں۔ یوں یہ بورڈ بنانے والوں نے کمال چالاکی سے یہ گیم کھیلی ہے، اس لیے یورپ، روس، چین سمیت کسی بھی اہم ملک نے اس بورڈ میں شمولیت سے معذرت کر لی ہے۔ جب یورپی ممالک جو ہیں وہ اگر فلسطینی ریاست کی بات کر رہے ہیں، روس اور چین نے الگ خود مختار فلسطینی ریاست کی بات کی ہے، اس میں اقوام متحدہ کے کردار کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے، تو پھر اس بورڈ آف پیس کی ضرورت کیوں پڑی؟